مکمل اور کامل جشن ہو چکا ہے. صرف دعائیہ کلمات کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے ایک بار نعمت کا چرچا کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. اور نعمتیں صرف مادی نہیں ہوتی ہیں, کچھ معنوی اور روحانی نعمتیں بھی ہیں جو ہم کو اللہ نے عطا کی ہیں. یہ جو جشن ایسے یہ محفلیں یہ ان روحانی نعمتوں کا چرچا کرتا ہے, اور مادی نعمتیں تو ایک وقت تک استعمال ہوتی ہیں اور اس کے بعد پرانی ہو جاتی ہیں یا ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو روحانی نعمتیں اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہیں جس کا چرچا بشکل محفلوں, محافل اور مقاصدہ کے طور پر ہو رہا ہے, بہرحال اس کا ایک فیض اپنا ہوتا ہے. جس طریقے سے عزیزوں ہم سب نماز پڑھتے ہیں, نماز میں دو طرح کے ارکان ہوتے ہیں. کچھ رکن ہوتے ہیں جنہیں رکن کہا جاتا ہے کہ یہ رکن جو ہے رکن واجب ہے. یہ ایسے رکن ہیں کہ اگر یہ چھوٹ جائیں تو پھر نماز جو ہے وہ بالکل باطل ہے. یعنی اس میں کسی طریقے سے کوئی جو ہے سجدہ سہو کے ذریعے سے یا نماز احتیاط کے ذریعے سے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. یہ ارکان واجب جسے کہا جائے, وہ بھی دوسرے بھی ہیں لیکن ایک فرق ہے دونوں میں, ایک بنیادی فرق کیا ہے کہ جیسے نیت, اب کوئی کہے نماز رکوع تک پہنچ گیا لیکن اس نے یاد آیا کہ نیت تو کی نہیں تھی تو نماز اس کو پھر سے پڑھنا پڑے گی, اس کا کوئی جو ہے چارہ اور راستہ نہیں ہے. اسی طریقے سے تکبیرۃ الاحرام ہے, اگر کوئی بھول جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہیں. لیکن اگر یہ ہے کہ انسان کسی اور جگہ پر سلام میں جا کر اس کو جو ہے مسٹیک ہوتی ہے یا رکعتوں میں ہوتا ہے یا سجدوں میں ہوتا ہے تو یہ ہے کہ رکعت ہے تو نماز احتیاط پڑھ لی, یا تو رکن جو ہوتے ہیں, جو ارکان جو ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ ہم جن کو اگر چھوٹ جائیں تو ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن اگر کچھ چھوٹ جائیں تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. ہماری چیز جو ہے وہ نماز جو ہے وہ عمل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. عزیزوں جو ولایت اللہ نے ہم کو دی ہے, یہ ولایت میں بھی دو رکن ہیں, دو طرح کے ہیں. کچھ واجب ہوتے ہیں, کچھ مستحب ہوتے ہیں. کس امام کا عقد کب ہوا, رخصتی کب ہوئی, یہ چھوٹ جائے ہم سے تو چل جائے گا. لیکن جس دن ولادت ہوئی اگر یہ چھوٹ جائے تو جس طریقے سے نماز ہم نہیں بچا سکے تھے ویسے ہم ولایت بھی نہیں بچا سکتے. اس کو تو ہم کو بچا کے رکھنا ہی پڑے گا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت 20 دن ادھر شہادت کے, پھر باقی اگر 20 دن ادھر اور 17 دن اور مان لیں, اتنے دنوں میں اتنا چرچا جو ہم نے سنا ہے, ہم نے سیرت زہرا سے کیا پایا, کیا لیا, کیا سیکھا. اگر ان کی پوری زندگی کو دیکھیں تو دو لفظوں میں سمٹی ہوئی نظر آئے گی, شکر ملے گا یا صبر ملے گا, بس اس کے علاوہ کوئی تیسری حالت, تیسری کنڈیشن نہیں ملے گی. ہمارے یہاں کیا چیزوں کیا ہوتا ہے ہمارے ایسے انسانوں کے لیے کہ صبر جو ہے ہوتا نہیں ہے, برداشت ہم کرتے ہیں, برداشت ہم کرتے ہیں, صبر کی منزل پہ ہم نہیں پہنچتے ہیں. باس نے تو برداشت کرنا پڑے گا, گوٹ پھنسی ہوئی ہے تو برداشت کرنا پڑے گا, کوئی کام جو ہے اٹکا ہوا ہے تو برداشت کرنا پڑے گا. اور جیسے ہی یہ ہوا کہ برداشت, ایک دفعہ جو ہے یہ پیالہ جو ہے وہ بھر گیا, طوفان آ گیا, آ جاتا ہے فوراً اور بند جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو برداشت جو ہے انسان کرتا ہے ایک حد تک, لیکن صبر کب ہوتا ہے, صبر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کام کر سکے اور اس کے بعد جو ہے اس کو انجام دے یا نہ دے, یہ مرضی خدا کو اپنے سامنے جو ہے وہ رکھے. تو جناب زہرا کی جو زندگی ہے وہ یا تو صبر یا شکر ہے. ہم اگر جو ہے وہ شکر کرتے بھی ہیں تو اگر یاد دلا دیا جائے تب جو ہے, ورنہ ہمارا جو ہے کوئی شکوہ ہوتا رہتا ہے پروردگار سے, کہ شکوہ ہی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس کیا بچا ہے, ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے. شکر جو ہے وہ کم ہوتا ہے, شکوے جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. اور اگر کبھی ہو بھی جائے تو کبھی کبھی ہمارا جو ٹون ہوتا ہے
یا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بھی ہمارے شکوے کو اظہار کر دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ جناب زہرا کی پوری زندگی کو جو ہے انہی دونوں لفظوں میں کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو شکر، نہیں ہے تو شکر، اور اس کے بعد جو آخری ایام ہے اس میں آپ جو ہے وہ صبر دیکھیں گے، برداشت نہیں، صبر کیا ہے۔ وہ دنیا کو ہلا سکتے تھے، یہ خلافت کیا تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا، برداشت نہیں کیا، اور اس کے علاوہ جب وقت آیا ہے اور اگر وہ گئی ہیں وہاں پر اپنی بات کہنے کے لیے، تو یہ پہلی لڑائی جو کہتے ہیں کہ فدق نہیں ہے، یہ خلافت کی لڑائی نہیں ہے، یہ وقت کا مسئلہ تھا جس پہ چند لوگوں نے جو ہے قبضہ کر لیا۔ یہ تاریخ فدق کی جو ہے وہ بات کی ہے، اصل جو چیز خراب ہوئی ہے وہ وقت کا چکر تھا۔ وہ کہتے تھے یہ موقوفات ہیں جو پیغمبر نے چھوڑے ہیں، یہ موقوفہ چیزیں ہیں جو پیغمبر چھوڑ کر گئے ہیں، اور جناب زہرا اپنا دعویٰ کر رہی تھی۔ تو دیکھیے وقت کی لالچ نے اس وقت انسان کو کہاں تک پہنچایا۔ اصل مسئلہ یہ تھا جو بگڑتے بگڑتے اس کی صورتحال کہاں تک پہنچی، اور اس کے آثار بہرحال دکھائی دے جاتے ہیں، وہ چیزیں دکھائی دے جاتی ہیں، اور یہ بیوقوف تھے۔ اگر یہ مان لیتے جو روٹی دے سکتے ہیں، بھوکے رہ سکتے ہیں، تو کیا وہ فدق نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن ان کے مقدر میں قاسم بکوانا منظور تھا۔ اللہ زہرا سے یہ مان لیتے جہاں پر کہا جاتا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم ان سے جزا اور شکر کلمات تشکر مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شکر مانتے نہیں ہیں، ادھر تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی آیتوں کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے ان سعیکم کان مشکورا، تم شکر نہیں مانتے ہو لیکن ہم تمہارا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزوں یہ شکر والے ایسے تھے، شاکرین نہیں بلکہ شکر ان کے یہاں جو بھرا ہوا تھا، صابرین نہیں بلکہ صبر ان کے یہاں جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ ہم سیرت زہرا سے اگر یہ سیکھیں کہ کہاں پر زبان چلانا ہے وہاں زبان چلے، کہاں زبان روکنا ہے وہاں پر زبان روک لیں، کیا سننا ہے وہ سنیں، کیا نہیں سننا ہے وہ نہ سنیں۔ غیبت جو منع کیا گیا وہ اسی لیے سے کہ ایک انسان نے 20 سال اپنی ایک امیج بنائی تھی، اور اس کو ہم ایک بات کہیں گے اس کو ختم کر دیں۔ وہ میدان محشر میں کہ اگر 20 سال ہم نے محنت کی تھی اس عزت کو کمانے میں، اور تم نے ایک غیبت کر کے ہماری جو منجمد کر دی، اور غیبت اگر غیبت کرنے والا بہادر ہے تو پھر منہ پہ کہے گا۔ بے شک یہ پیٹ پیچھے کہنے کی بات جو ہوتی ہے وہ خود ہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خائف ہے۔ بہرحال بات مجھے بلانی نہیں کرنا ہے، اور اپنے ان جلد جملوں کے ساتھ دعا کے اوپر اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ پروردگار بے اپنے زہرا بابی پروردگار ہمیں جناب زہرا صلی اللہ علیہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی ہمیں سچے ان کا محب بنا، جو لوگ بھی مریض ہیں انہیں شفا الہی آمین، الہی آمین، روزگار میں روزگار عطا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور، جہاں جہاں مومنین آباد ہیں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت، پروردگار جو ہمارے مزارات دشمنوں کے لڑتے ہیں ان مزارات کی حفاظت، الہی آمین، ان سارے محافظین کی حفاظت، الہی آمین، پروردگار علماء مراجع کی حفاظت، الہی آمین، اللہ